ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صلوات. عزیزان محترم، ہم ماہ ربیع الاول کے پہلے عشرے میں ہیں، اور اس پہلے عشرے میں ہمارے ایام عزا کا اختتام ہوتا ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ ایام عزا کا اختتام، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زندگی سے ایام عزا کا اختتام، بلکہ محرم و سفر اور ربیع الاول کے ان 3 مہینے کے درمیان آنے والے ایام عزا کا اختتام. اور پھر اس مہینے کی 8 تاریخ کو ہمارے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام کی تاریخ شہادت ہے، اور 9 ربیع الاول امام زمانہ کی امامت کی تاریخ کا آغاز ہے. اس بنا پر ان ایام کی عبادت کو، عزاداری کو اس طریقے سے امام کی خدمت پیش کرنا چاہیے تاکہ ہمارا امام ہماری عزاداری کو دیکھ کر خوشحال ہو سکے. اس لیے کہ اگر میری عزاداری سے، میری عزا سے، میری ماتمداری کے انداز سے، میری نماز سے، میرے روزے سے، میری دیگر عبادات سے اگر امام خوشحال نہیں، تو اس کا مطلب ہے جناب سیدہ بھی خوشحال نہیں ہے. 14 معصومین میں ایک امام بھی ناراض ہو اگر کسی سے، تو بقیہ 13 معصومین اس امام کے پیچھے کھڑے ہیں کہ جو مجھ سے اور آپ سے ناراض ہو سکتا ہے. لہذا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر 14 معصومین میں سے، اللہ کے بعد 14 معصومین میں سے کوئی بھی ہستی کسی بھی وجہ سے مجھ سے خفا ہے، ناراض ہے، اس کی توجہ اور عنایت نہیں ہے، تو بقیہ معصومین بھی مجھ سے ناراض ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے وقت کے امام کو ناراض کر کے بقیہ 13 معصومین کو راضی کر سکوں. یہ فارمولہ کسی کے پاس نہیں ہے، نہ یہ سائنس اور نہ انجینئرنگ کسی کے پاس ہے. ایک معصوم ناراض، سارے معصوم ناراض. ایک معصوم خوشحال آپ سے، سارے معصوم خوشحال. لہذا یہ 2 مہینے 8 دن کی عزاداری کو اس طریقے سے امام زمانہ کی خدمت میں پیش کریں، اپنی تمام اس فصل عبادت کو، اپنی رپورٹ کارڈ کو، کہ مولا یہ 2 مہینے 8 دن کی عزاداری آپ کے جد امجد حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے غم میں ہم نے وفا کی. میری درود بھیجے محمد و آل محمد.
لہذا یہ عزاداری اس لیے ہے تولا اور تبرہ کے نظام کے مطابق کہ میں اللہ سے قریب ہو سکوں. توجہ، جس طرح نماز ذریعہ ہے اللہ کی قربت کا، اسی طریقے سے عزاداری امام حسین علیہ السلام بھی اللہ کی قربت کا وسیلہ ہے. اور پھر اللہ کی قربت کے ساتھ ساتھ محمد اور آل محمد علیہ السلام کی رضا اور خوشنودی کے حصول کا ذریعہ ہے. لہذا یہ 2 مہینے 8 دن کی عزاداری کو ایسے پیش کروں کہ مولا یہ عزاداری آپ کی خدمت میں ہے، جو مجھ سے ہو سکتا تھا آپ کے جد امجد امام حسین علیہ السلام کے لیے میں نے کیا. دامے درہمے سخنے، اگر کوئی کوتاہی ہے سہون تو اسے معاف فرمائیے، کوئی لغزش ہے تو اسے درگزر فرمائیے، اور میری اس عبادت کو، اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے. اور دوسرا نقطہ کہ ایام عزا ان 3 مہینے کے ختم ہوتے ہیں. ایام عزا زندگی سے ختم نہیں ہوتے. ایک بات، جب زندگی سے ختم نہیں ہوتے تو پھر الوداع یا حسین کا معنی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا. اس لیے کہ اگر کوئی مومن، کوئی چاہنے والا، کوئی عزادار یہ کہے کہ الوداع یا حسین، یعنی امام حسین خدا حافظ، میرے اور آپ کے درمیان اب فاصلہ ہے، اب اگلے سال ملاقات ہوگی، تو یہ مومن نہیں ہے. اس نے اپنی ہلاکت کا دروازہ کھول لیا حسین سے رشتہ منقطع کر کے. رشتہ منقطع نہیں ہو سکتا. جس طرح میں ہوں اور میری سانس اور تنفس ہے، یہ تنفس جب تک ہے میری حیات باقی ہے. حسین سے رشتہ تنفس سے زیادہ بڑھ کر ہے، اس لیے کہ تنفس کا رشتہ اور میرے بدن کا رشتہ دنیا تک ہے، لیکن حسین سے رشتہ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے. تنفس ختم، زندگی ختم، لیکن حسین سے رشتہ ختم نہیں ہو سکتا. یہ ایمان کا رشتہ ہے، یہ دل کا رشتہ ہے، یہ دل کا رابطہ ہے. میری درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. تو الوداع یا حسین در حقیقت وہاں کہا جائے کہ جہاں پر آپ اور ہمیشہ کے لیے امام حسین سے جدا ہو رہے ہیں. ہاں، آپ یہ کہیں کہ ان ایام عزا میں ہم نے امام حسین کو اپنا مہمان بنائے، تو وہ مہمان جا رہا ہے، اسے خدا حافظ کہیں. لیکن ان معنی میں کہ جناب بس اب اگلے سال ملاقات ہوگی، نہیں. یہ تصور نہ ایمان کے تقاضوں کے مطابق ہے، نہ ولایت و مودت و محبت اہل بیت کے مطابق ہے، اور نہ ہی اہل بیت کی اطاعت کے اصولوں میں پورا اترتا ہے. لہذا ایک مومن کا جو رابطہ اور رشتہ ہے اہل بیت سے، خصوصاً امام حسین علیہ السلام سے، وہ سارا سال ہے. اور پھر ہمیں سارا سال اس پریکٹس میں رکھا جاتا ہے، اس مشق بار بار یہ کرائی جاتی ہے کہ ہمارا کوئی اپنا مرتا ہے، سگا مرتا ہے، کسی کے والد کا، کسی کے والدہ کا، کسی کے بیٹے کا، بیٹی کا، بھائی کا، بہن کا، عزیز و اقارب کا، ہم اپنا غم بھول کر حسین کی مجلس بپا کرتے ہیں. ہم اپنا غم بھول کر حسین کے غم کو تازہ کرتے ہیں. یہ ہماری سال بھر کی پریکٹس ہے، یہ ہماری سال بھر کی مشق ہے. یعنی اہل بیت چاہتے ہیں کہ مومن در حقیقت اپنی خوشی میں بھی اور اپنے غم میں بھی اہل بیت کے دامن کو تھامے رکھے. میں کہ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. گھر میں خوشی ہے، شادی ہوتی ہے، چھوٹی سی مجلس زیادہ منعقد کی جاتی ہے. شادی کارڈ لکھے جاتے ہیں، سب سے پہلے امام زمانہ کے نام کارڈ لکھا جاتا ہے تاکہ برکت آئے، تاکہ ان کی نورانیت سے ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں جو شادی کر رہے ہیں ان کی زندگی نورانی بن سکے. لیکن ایسا نہ ہو کہ پہلے حدیثے کے ساتھ اس کے بعد پھر وہ کام ہو جائیں بے پردگی اور بے حیائی اور ڈانس اور تمام چیزوں کے کہ جو اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہیں، تو پھر مودت کا حق ادا نہیں ہوگا. تو اہل بیت علیہ السلام نے چاہا ہے کہ ہمیں مسلسل سال بھر متوجہ رکھیں کہ آپ کن لوگوں کے ذریعے سے آگے بڑھنے والے ہیں. اس لیے کہ یہ وہ صراط مستقیم ہے، یہ وہ روشن میناریں ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہمیں اپنی راہ کے صحیح ہونے کا تعین کرنا پڑتا ہے. جس طرح آپ ایک ہائی وے پہ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو سائن بورڈ نظر آ رہا ہے. مثلا اسلام آباد یہاں سے 1000 کلومیٹر ہے، 200 کلومیٹر آگے جائیں گے جناب مثلا وہاں پہ 800 کلومیٹر ہے.
یہ جہت، یہ ڈائریکشن، یہ علامات، یہ نشانات یہ بتاتے ہیں کہ آپ صحیح راستے پر گامزن ہیں۔ توجہ رکھیے گا، یہ مجلس ادا جو سال بھر کی جاتی ہے، امام حسین سے جو مودت و محبت کا حق ادا کیا جاتا ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ ایک عزادار اور ایک چاہنے والا مسلسل اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ گامزن رکھے۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کوئی طریقہ ہو گیا، کیا ہو گیا، فرش ادا پہ لوگ کم ہوتے ہیں، مجلس سے باہر زیادہ ہوتے ہیں، نہ جانے پیچھے اتنا رش کیوں لگا لیا جاتا ہے۔ بھائی کھڑے ہو کے مجلس سننے میں اور بیٹھ کے مجلس سننے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ جب فرش ادا پہ آتے ہیں تو پھر خدا اور ملائکہ اور اہل بیت کی نگاہیں آپ پہ ہوتی ہیں۔ اگر کوئی ذمہ داری نہیں ہے تو ان تمام پیچھے جو کھڑے نوجوان ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش ادا پہ تشریف لے آئیں۔ ایک دفعہ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ سورہ ہود کی 86ویں آیت کا ایک حصہ، ابتدائی حصہ میں نے تلاوت کیا، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اللہ کا باقی رکھا ہوا، اللہ کا محفوظ رکھا ہوا، اللہ کا بچایا ہوا، اللہ کا اپنے پاس محفوظ کیا ہوا تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے، تمہارے لیے سب سے زیادہ بہترین ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو۔ اگر ایمان ہے تو سمجھ جاؤ کہ جو خدا نے اپنی بارگاہ میں ہمارے لیے باقی رکھا ہے وہ بہتر ہے۔ اس آیت کا جو بیک گراؤنڈ ہے، شان نزول کہیں یا کن حالات کو بیان کر رہی ہے، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ بازار میں جب لوگ کوئی چیز خریدنے جاتے تھے، جنس خریدنے جاتے تھے، تو جو دکاندار تھا، جو بائع تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ قیمت پوری لیتا تھا لیکن جنس کی مقدار کم کر دیتا تھا۔ جنس کی مقدار کم، قیمت پوری۔ اب یہ چور بازاری جو آج ہمارے یہاں بہت رائج ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے، اوپر سے لے کر نیچے تک، سیاستدان ہو، وزیر اعظم سے لے کر اور عام کلر تک، یہ کرپشن، یہ بدعنوانی، یہ چور بازاری، یہ کم تولنا، یہ حق نہ دینا مخلوقات خدا کا، یہ اب ہر جگہ موجود ہے۔ یعنی ہم حضرت شعیب کے زمانے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج ان تمام سیاستدانوں کو دیکھ لیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے جو آج کردار ہے یہ در حقیقت اسی قوم شعیب علیہ السلام کے عمل کا تسلسل ہے کہ قیمت پوری لی، جنس کی مقدار کم دی۔ اب جو ظاہری منافع ہو رہا ہے، حضرت شعیب خدا کی زبانی کہتے ہیں کہ جو ظاہری منافع تمہیں ہو رہا ہے کہ قیمت پوری لی، جنس کی مقدار کم کر دی، مثلا 1 کلو کے بجائے 800 گرام دے دیا، 900 گرام دے دیا، 1000 کلو گرام نہیں دیا۔ ابھی جو فائدہ ہو رہا ہے، دن بھر تم نے کتنے سودے کیے، کتنی ڈیلنگ کی، کتنے ترازو استعمال کیے ہوں گے، کتنی چیزیں بیچی ہوں گی، اب یہ فائدہ بڑا ہو رہا ہے، مہینے میں لگائیے، 6 مہینے میں لگائیے، سال میں لگائیے۔ اب خدا نے کہ یہ جو مال حرام سے، راہ حرام سے مال آ رہا ہے، یہ جہاں سے آئے گا وہیں نکل جائے گا، اس میں برکت نہیں ہے، اس میں کوئی برکت نہیں ہے حرام مال میں۔ پھر کہا کہ یہ جو حق حلال کی تم کما رہے ہو، یہ جو تم چھوٹا سا اور ظاہری کم منافع لے رہے ہو، یہ خدا کی بارگاہ میں بقیت اللہ ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں باقی رکھا ہوا ہے اور اس کا بہت اجر و ثواب ہے اگر تم صاحب ایمان ہو۔ یہ آیت کا ظاہری لب و لہجہ ہے اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ہے۔ لیکن آیت یہاں تک نہیں رکتی، کیونکہ آیت کو قیامت تک سفر کرنا ہے۔ بھئی حضرت شعیب کا زمانہ نہ میں نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا، لیکن چونکہ خدا نے کہا ہے، میرے نبی نے کہا ہے، ہم ایمان لیا ہے کہ حضرت شعیب گزرے ہیں، قرآن میں ذکر آیا ہے، لیکن میں اور حضرت شعیب کے زمانے میں بہت فاصلہ ہے۔ ہاں، ان کی جو مورال یوں کہوں کہ سبق ہو سکتے ہیں، اسباب ہو سکتے ہیں، وہ میں لے سکتا ہوں۔ چور بازاری نہ کروں، کرپشن نہ کروں، بدعنوانی نہ کروں، جھوٹ نہ بولوں، کم نہ تولوں، یہ ساری چیزیں ہم اپنا سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ قیامت تک اس آیت کو سفر کرنا ہے، لہذا اب معصومین علیہ السلام فرمائے یہ بقیت اللہ سے مراد صرف وہ پیسہ نہیں ہے جو راہ حلال سے تم اپنے لیے ذخیرہ کر رہے ہو، بلکہ اس بقیت اللہ سے مراد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے۔ امام زمانہ تمہارے لیے جن کو اللہ نے اپنے پاس محفوظ بنایا ہوا ہے سب سے زیادہ بہترین ہیں۔ لیکن کس کو علم ہوگا کہ امام زمانہ سب سے زیادہ بہترین ہے؟
ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہوگے تو تم بخوبی اندازہ لگو گے میرا امام جس کا میں انتظار کر رہا ہوں، جس کی حکومت، جس کی قیادت، جس کی امامت، جس کی ولایت سب سے زیادہ بہترین ہے، اور اس جہت سے بہترین ہے کہ حضرت آدم سے لے کر اور حضرت خاتم النبیین تک، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور پھر وہاں سے 11ویں امام تک جتنی بھی کتابیں اتری ہیں، انبیاء آئے ہیں، تحریکیں چلی ہیں، حکومتیں بنی ہیں، انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، ان سب کی محنتوں کا ثمر امام زمانہ امام مہدی کے ہاتھوں پورا ہونے والا ہے۔ بس یہ امت جو اس کا انتظار کر رہی ہے اور اپنے آپ کو آمادہ و تیار کر رہی ہے، اس کی ذمہ داری دوسری قوموں سے زیادہ ہو جاتی ہے کہ مجھے اپنے امام کے لیے کام کرنا ہے، مجھے اپنے امام کے لیے زمین ہموار کرنی ہے، مجھے اپنے امام کی نصرت اور مدد کرنی ہے تاکہ وہ جلد از جلد آ کر اس دنیا پر حکومت کرے، قاتلان حسین، ظالمان وقت، ظالمان جور سب کا مقابلہ کرے اور دنیا کو اس عدل و انصاف سے بھر دے کہ جس کا وعدہ خداوند عالم نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، یا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس نبی کو تمام ادیان عالم پر، اس کے پیغام کو، اس کے میسج کو، اس کے دین کو تمام ادیان عالم پر غلبہ عطا کرے۔ کہاں غلبہ عطا ہوا؟ وہ امام زمانہ کے ہاتھوں عطا ہوگا۔ بس اس بنا پر یہ جو فکر ہے، یہ جو آئیڈیالوجی ہے امام زمانہ سے متعلق، یہ بھی سب سے زیادہ بہترین ہے۔ یہ جو ہم اور آپ انتظار کر رہے ہیں کہ افضل اعمال امتی، میری امت کا سب سے افضل عمل نماز اور روزہ اور ذکر خدا کے بعد، معرفت امام کے بعد کیا ہے؟ امام کا انتظار کرنا ہے۔ اب انتظار کرنے سے مراد کیا ہے؟ اب یہ موقع نہیں کہ میں وارد ہوں، چونکہ مجھے 11ویں امام کی سیرت کو اور اس کے کچھ نکات آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، لہذا یہ موقع نہیں کہ میں وارد ہوں۔ لیکن انتظار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انتظار میں کروں، ہاتھ پاؤں رکھ کے بیٹھ جاؤں۔ مثلا خواجہ صاحب نے مجلس ادا کا انتظام کیا، انہوں کا مولانا آئیں گے تو خود ہی آ جائیں گے، خود ہی فرش ادا بچھا لیں گے، نور کا انتظام بھی ہو جائے گا، پنکھوں کا انتظام بھی ہو جائے گا، فرش ادا بھی بچ جائے گا۔ نہیں، پہلے سے ایک ٹیم بنائی گئی ہے، توجہ رکھیے گا، پہلے سے ایک ٹیم بنائی گئی ہے۔ ایک نے صفائی ستھرائی کی، ایک نے شامیانے لگایا، ایک نے فرش ادا بچھایا، ایک نے برق کا انتظام کیا، روشنی کا انتظام کیا، ایک نے مائک کا انتظام کیا، سلام پڑھنے والا کوئی اور تھا، مرثیہ پڑھنے والا کوئی اور تھا، تاکہ مولانا آئے اور مولانا خطاب کریں۔ تو پتہ چلا ایک کام کو انجام دینے کے لیے ایک ٹیم ورک کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر ٹیم کا ہر ممبر اپنا حصہ ڈالتا چلا جاتا ہے، خطیب پر اور آنے والے پر چھوڑا نہیں جاتا کہ وہ خود کرے گا۔ بس یہ سمجھ میں آ جائے تو ہم جس امام کا انتظار کر رہے ہیں اس نے بھی ایک مجلس ادا سے خطاب کرنا ہے، اور یہ مجلس ادا عالمی بین الاقوامی مجلس ادا ہوگی۔ اب ہمیں امام کے لیے انتظار کرنا ہے اور امام کے لیے عمل کرنا ہے۔ اب ہم میں سے کوئی جوان بنے گا تاکہ امام کے لیے در حقیقت راہ ہموار کرنے والا بن جائے۔ تو ہمیں تیار ہونا ہے، اور یہ وہ نقطہ تھا کہ جس کی جانب ہمارا 11واں امام متوجہ تھا۔ توجہ رکھے گا۔ اب امام کی سیرت کے کئی پہلو میں یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں، جتنا وقت میرے پاس موجود ہے اس اختصار کو دیکھتے ہوئے، دامن وقت کو دیکھتے ہوئے ایک دفعہ مل کر بیدار تر صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیے ائمہ کے کچھ القابات ہیں اور وہ القابات مشہور ہیں، مثلا سید الشہداء امام حسین کا، کریم مثلا امام حسن علیہ السلام کا،
زین العابدین سید الساجدین امام سجاد کا، ہر امام کا ایک لقب مشہور ہے۔ امام حسن عسکری کا ایک لقب مشہور ہے جس کو کہتے ہیں عسکری، توجہ رکھیے گا۔ کیوں کہا جاتا ہے عسکری؟ امام کا نام نہیں ہے عسکری، توجہ رکھیے گا۔ عسکری کس سے ہے؟ عسکر سے۔ عسکر کہتے ہیں فوجی چھاونی کو، کینٹ کو، جہاں پہ فوج رہتی ہے۔ امام مدینے میں رہتے تھے، امام کو بزور لایا گیا ہے شمشیر کے اور تلوار کے نوک پر اور زور پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنو امیہ اور اس کے بعد بنو عباس کو علم تھا کہ رسول اللہ کے 12 جانشین ہوں گے، جو 12واں پیدا ہوگا وہ ظلم و جور کی ہر حکومت کو تہس نہس و نابود کر دے گا۔ اب دیکھیں دشمن کتنا فوکس کر رہا ہے، اور روایات کو آج بھی دشمن جو اسرائیلی ہیں یہ ہماری روایات کو پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ تشیع کے اس وقت 2 پر ہیں جس کی وجہ سے تشیع اس وقت لیڈنگ پوزیشن میں ہے۔ توجہ رکھیے گا، 3 شخصیات عالمی سطح پہ ایسی ہیں کہ اگر یہ کچھ بولیں تو سمجھ جائیے کہ کوئی مسئلہ ہے، اور اگر یہ خاموش ہیں تو سمجھ جائیے یہ گلی کوچے کا مسئلہ ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ کوئی اتنا اہم مسئلہ ہے۔ پہلی شخصیت نائب امام حضرت امام خامنہئی دامت برکاتہ، دوسری شخصیت آیت اللہ العظمی امام سیستانی دامت برکاتہ، اور تیسری شخصیت سید حسن نصر اللہ حفظ اللہ، کہ خدا ان تینوں کی حفاظت۔ یہ 3 شخصیات عالمی سطح پر تشیع کی نمائندگی کرنے والی ہے۔ یہ اگر کسی موضوع کے بارے میں بولیں گی، لب گشائی کریں گی، سمجھ جائیے کوئی اہم مسئلہ ہے۔ یہ خاموش ہیں، اس کا مطلب کوئی مسئلہ۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصے پہلے واٹیکن کا ایک بہت بڑا پاپ پادری آیا تھا، پورا یورپی میڈیا لگا ہوا تھا، پورا یورپی میڈیا لگا ہوا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے نا اس کو بہت بڑا ہائی لائٹ بنا دیا جائے، چونکہ ایران اور عراق کے درمیان تفریق ڈالنی تھی، کہا کہ ایران کو چھوڑ کر، چونکہ ایران ایک لیڈنگ پوزیشن میں ہے، لہذا اس کی توجہ کو ہٹانے کے لیے دنیا اسلام سے، میڈیا سے اس کردار کو ہٹانے کے لیے پاپ کو بھیجا گیا۔ پاپ بھی بیوقوف تھا بیچارہ، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کہاں جا رہا ہے۔ خیر وہ آ گیا، پہلے تو منع کیا گیا، جب بہت زیادہ اصرار کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے آنا ہے تو آ جاؤ۔ اب وہ انہی گلی کوچوں سے گزرتا ہوا سادے سے کمرے میں جا کے بیٹھ گیا، پورا یورپی میڈیا لگا ہوا تھا، لیکن آیت اللہ سیستانی خاموش، حسن نصر اللہ خاموش، امام خامنہئی خاموش، کیونکہ ان کے درپردہ جو اسباب تھے، جو عزائم تھے، وہ کچھ اور تھے، تاکہ مسلمانوں اور تشیع کے درمیان تفریق ڈالی جائے، جدا کیا جائے۔ تو یہ 3 شخصیات ہیں کہ اگر یہ کچھ بولتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ ہے، اور نہیں ہے تو اس کا مطلب کچھ بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام کو بلایا گیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اسرائیل کے ایک یونیورسٹی میں ایک سیمینار ہوتا ہے بہت بڑا، ٹاپ کلاس کا، بڑے بڑے دانشور دنیا بھر سے اور اسرائیلی جمع ہوتے ہیں، صہیونی جمع ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اس وقت تشیع جو لیڈنگ پوزیشن میں ہے، اس کے 2 پر ہیں، ان 2 پروں کی وجہ سے یہ تشیع آج لیڈنگ پوزیشن میں ہے، اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ ایک وقت تھا آج سے 50 سال 60 سال 70 سال پہلے تشیع لیڈنگ پوزیشن میں نہیں تھی۔ توجہ رکھیے گا، دنیا میں صف اول میں آپ کو تشیع، قیادت، علماء، فقہاء، مراجعین نظر نہیں آتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ ظہور کی راہیں ہموار ہوتی رہی، اور پھر تشیع کا کردار نکھر کے سامنے آتا رہا، اور تشیع کی مقاومت، استقامت، شجاعت، صبر، تمام چیزیں زبان زد خاص و عام ہو گئی۔ اب انہوں نے کہا 2 پر ہیں، ایک عزاداری امام حسین علیہ السلام اور ایک فقاہت و مرجعیت۔ بس اگر چاہتے ہو کہ تشیع کو اس کے لیڈنگ رول سے دور کر دیا جائے تو عزاداری کے درمیان بدعتیں پیدا کرو، تقدس ختم کرو، تاکہ تقدس ختم ہوگا، ایک رسم بن جائے گی، لوگ سالانہ جیسے فیسٹیول بناتے ہیں، ایونٹ بناتے ہیں، عزاداری کو ایونٹ اور فیسٹیول میں اور ایک تقریب میں تبدیل کر دو، اس کی روح ختم ہو جائے، عزاداری ختم نہیں ہو، عزاداری رہے لیکن روح ختم ہو جائے۔ دوسری طرف اس فقاہت و مرجعیت کا جو رول ہے اس کو کم کر دیا جائے۔ اب اس کے خلاف سازشیں تیار کی گئیں، ہر جگہ ہر لباس کے لوگ لا کر، کبھی امامہ پہنا کر، کبھی شیروانی پہنا کر، ہر جگہ کبھی نوحہ خانوں کو، من مانے نوحہ خانوں کو جو ہے وہ بھیج کر اس فقاہت و مرجعیت کے خلاف در حقیقت ان کو بلوایا گیا۔ دوسری طرف عزاداری امام حسین کے لیے کہ اس کا تقدس احترام کم ہو جائے۔
دشمن سمجھ رہا ہے، آج بھی سمجھ رہا ہے، اس زمانے میں بھی سمجھ رہا ہے. اور آخری جو جنگ ہونے والی ہے یہ مشرق وسطیٰ کا علاقہ، اب دامن وقت گنجائش نہیں کہ وہ سارا نقشہ آپ کے سامنے جو روایات میں بحر الانوار میں پیش کیا گیا کہ آخری زمانہ اور آخری مارکہ اور آخری میدان کیا ہوگا. وہ 5 علامت امام زمانہ کی کیا ہوں گی، آخری حتمی علامات. اب یہ جتنی بھی علامات ہیں یہ حتمی نہیں ہیں کہ اب فلاں کوئی بادشاہ مر جائے گا، کوئی ایسا ہو جائے گا، بنو امیہ ختم ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. یہ سب حتمی نہیں ہیں، یہ صرف انڈیکیشن کے لیے کہ ہاں ایسا ہوگا. کب ہوگا نہیں پتا، لیکن 5 حتمی علامات ایسی ہیں کہ جن میں سے ایک کیا ہے، ایک آسمان سے ایک صدا کا آنا ہے، چنگھاڑ کا آنا ہے، بلند آواز کا آنا ہے، سفیانی کا خروج ہے، اور سفیانی کا زمین بوس ہونا ہے، اور قتل نفس زکیہ ہے، اور اس طرح کی 4-5 علامتیں ہیں. توجہ رکھیں، وہ 5 علامتیں ہیں. تو امام زمانہ کے لیے جو ہے وہ یہ کام کیا گیا کہ امام زمانہ کی محبت، آپ کا نظریہ انتظار، عزاداری، فقاہت و مرجعیت کو بے روح کیا جائے. امام حسن عسکری کو بھی بلایا گیا ہے شمشیر کے زور پر تاکہ امام کو کنٹرول رکھا جائے، کیونکہ بنو عباس یہ سمجھتے تھے کہ ائمہ طاہرین در پردہ کوئی موومنٹ چلا رہے ہیں، کوئی زیر زمین انڈر گراؤنڈ تحریک چلا رہے ہیں. لہذا انہوں نے امام رضا کو بھی اس لیے بلایا تھا، اور امام رضا علیہ السلام کے بعد امام نہوم، امام دہوم، امام اعظم، تینوں امام کی زندگی نسبتاً آہستہ آہستہ گریجولی غیبت کا انداز اختیار کرتی جا رہی تھی. توجہ رکھیے گا، بات آئے گی تو عرض کروں گا کہ غیبت کا انداز یعنی ائمہ نے ذہنی طور پر تشیع کو، مسلمانوں کو غیبت کے لیے آمادہ کیا ہے. امام رضا علیہ السلام کے بعد امام نہوم 25 سال کی عمر میں، امام دہوم وہ بھی بہت زیادہ عمر شریف نہیں پائی، امام اعظم 28 سے 29 سال. توجہ رکھیے گا، یہ پلاننگ کی گئی تھی اور امام کو بلا کر عسکر میں یعنی فوجی چھاؤنی میں رکھا گیا تھا. اسی لیے امام کو عسکری کہا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی کیوں امام کو عسکری کہیں؟ بھائی یہ تو دشمن نے لا کے رکھا ہے نا، تو دشمن نے لا کے رکھا ہے. مثلا امام سجاد کو بیڑیاں کس نے پہنائی ہیں؟ دشمن نے پہنائی ہیں. امام سجاد نے خود تو نہیں پہنی نا. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب میں امام سجاد کی مثلا سنت میں بیڑیاں پہننا چاہتا ہوں، میں یہ ٹھیک ہے آپ کی مرضی، لیکن میرا کام سمجھانا ہے. دشمن نے پہنائی ہے، امام نے اپنی مرضی سے نہیں پہنی ہیں بیڑیاں. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے جناب سنتی ہے اور میں امام سجاد کی مثلا میں تاسیہ پروین پہننا چاہتا ہوں، تو یہ امام سجاد نے اپنی مرضی سے نہیں پہنی ہے. سنت وہ کام ہوتا ہے یا پسندیدہ کام وہ ہوتا ہے جو امام اپنی مرضی سے کرے. وَإِلَّا اگر یہ ہوتا تو امام سجاد مدینے جانے کے بعد ہٹ کر رہی بیڑیاں پہنتے اور کہتے کہ جناب مثلا مجھے چونکہ قید رکھا گیا تھا لہذا اس قید کو باقی رکھنے کے لیے میں یہ بیڑیاں یہ ہتھکڑیاں پہنتا ہوں. نہیں، امام نے نہیں کہا. لیکن یہاں پر ہم اس عسکری کے لفظ کو کیوں زندہ رکھنا چاہتے ہیں؟ تاکہ تشیع کے ذہن میں یہ واقعہ، یہ سانحہ، یہ زمانہ، یہ ٹائم محفوظ ہو جائے کہ اس کے امام کو در حقیقت بلایا گیا ہے، قید رکھا گیا ہے، اور امام اپنی دل سے، اپنی پسند سے نہیں آئے، اپنی آزادی سے نہیں آئے، بلکہ امام کو زبردستی قید رکھا گیا ہے. اور پھر امام کے جو اقدامات تھے اس دور میں وہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ امام ایک توجہ دلانا چاہتا ہے. لہذا اگر ہم امام حسن کو امام حسن عسکری کہتے ہیں تو اس وجہ سے کہتے ہیں تاکہ دشمنوں کا ظلم ہماری نگاہوں کے سامنے رہے کہ ہمارا امام اپنی مرضی سے نہیں آیا، اسے بزور لایا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود امام کو جب جہاں جتنا جیسا موقع ملا امام نے اپنی ہدایت کے دروازے کھولے. میں درود بھیجے محمد وآل محمد. اب امام کو یہاں بلایا گیا ہے اور امام کو کنٹرول میں رکھا گیا ہے، جس کو ہمارے کہتے ہیں نظر بند. 3 بڑے بادشاہ جلاد، ایک سے بڑھ کر ایک خبیث اور ظالم جلاد گزرا. ایک جاتا دوسرا آتا سختیاں بڑھا دیتا، دوسرا گیا تیسرا آیا سختیاں بڑھا دی، یہاں تک کہ امام کو قید میں ڈال دیا. توجہ رکھیے گا. اور پھر امام پر پابندی ہے ملنے جلنے والوں. اب میں آپ کو بتاؤں گا چند بہت تیزی کے ساتھ چند مثالیں. راوی کہتا ہے کہ
میں امام سے ملنا چاہتا تھا، میرے ساتھ ایک گروہ تھا. تو جب ہم بازار میں نکلے کہ امام سے ملاقات کریں تو امام نے مجھے خط بھجوایا اپنے غلام کے ہاتھ. اب دیکھیں امام اپنے شیعوں کو بچانا چاہ رہا ہے. انہوں نے کہا دیکھو جب میں آؤں تو ہاتھ کے اشارے سے میری طرف انگلی مت اٹھانا، مجھ پہ سلام مت کرنا، اس لیے کہ تمہاری جانوں کو خطرہ ہے. یعنی چاہتے تھے کہ امام سے باہر ملے. امام کہہ رہے نہیں، اشارہ بھی نہیں کرنا، سلام بھی نہیں کرنا. یعنی اتنا سخت زمانہ. توجہ کریں آپ. اب ایسے دور میں امام کیسے ہدایت کرے؟ چند مثال میں دھرمے کی درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اور خود امام حسن عسکری تحفۃ العقول نامی کتاب میں قول ہے، اور یہ کتاب کا حوالہ اس لیے دے دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ میں ہوا میں باتیں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میرے پاس وہ تاریخی کتابیں، مستند ترین کتابیں موجود ہیں جن کا حوالہ میں دے رہا ہوں. امام کہتے ہیں جتنا شک میری ولایت و امامت میں کیا گیا کسی اور معصوم کی ولایت و امامت میں نہیں کیا گیا. لوگ جو کہتے تھے معتقد تھے، کچے ایمان والے تھے، ضعیف ایمان والے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا امام ہے مثلا جو خاموش ہے، جو بولتا نہیں ہے، جو کہ ہدایت نہیں کرتا. اب اس لیے کہ ان کنتم مومنین، اگر ایمان ہو، سچا ایمان ہو تو تم امام کے اشاروں کو بھی سمجھ جاؤ گے. اب یہی گروہ جو آیا ہے صحابی کے ساتھ، امام نے کہا دیکھو ہاتھ کی انگلی سے بھی اشارہ مت کرنا، سلام بھی مت کرنا. یہ امام جو ہے اب اس نے 4-5 کام انجام دیے بہت تیزی کے ساتھ میں اس کو بیان کر رہا ہوں. اپنے شیعوں کو متوجہ کرنے کے لیے، کیونکہ مسلمانوں میں تشیع وہ گروہ تھا جو خالصتاً اہل بیت کا مطیع و فرما بردار تھا. مسلمان بھی تھے، محبت رکھنے والے تھے، لیکن وہ ان کی ولایت کو اس طریقے سے قبول کرنے والے نہیں تھے جس طرح تشیع کے مسلمات میں سے ایک ہے کہ امام کی ولایت کو قبول کرنا ہے، اور اگر امام کی ولایت کو قبول نہ کیا جائے تو اس کے سارے اعمال اکارت چلے جائیں گے. من لقى اللہ بغیر ولایتک، رسول اللہ نے فرمائے اے علی من لقى اللہ بغیر ولایتک فقد حبط عملو. اے علی کوئی اللہ سے اس عالم میں ملاقات کرے کہ اس کے پاس تیری ولایت نہ ہو، اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. یہ تشیع کا امتیاز ہے. اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل. یہ ہمارا امتیاز ہے، ہمیں فخر ہے، اور پھر ہم ببانگ دہل ڈھنکی کی چوٹ پہ کہتے ہیں، لہذا کوئی ہمیں خطرہ محسوس نہیں ہوتا. وجہ یہ کیا ہے؟ تشیع کو. اب تشیع کو، اس گروہ کو جو اہل بیت سے مودت کرنے والا ہے، مودت کو واجب سمجھتا ہے، اپنی نماز میں ان پہ درود بھیجتا ہے، وہ ان کو تیار کرنا تھا. گریجولی امام نے تیار کیا ہے. مثلا خود نوے امام کی زندگی نسبتاً اس طریقے سے آزاد نہیں تھی جیسے کہ امام رضا علیہ السلام کی تھی. امام رضا ایک بظاہر والی عہدی کا ٹائٹل آپ کے پاس تھا، وہ بھی ایک سازش تھی. امام نے اس کو بھی ناکارہ بنایا، نقش برآب ثابت کیا. پھر امام کے مناظرات ہوتے تھے، امام کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، مختلف ادیان و مذاہب کے لوگ آتے تھے، سب سے ملاقات ہوتی. امام رضا کو ایک وسیع میدان ملا، اور امام رضا کے اس وسیع میدان میں تبلیغ کی وجہ سے تشیع عراق میں اور ایران کے کچھ حصوں میں ایک طاقت بن گئی تھی. لہذا امام سے، یعنی 11ویں امام سے اس طاقت کو توڑنے کے لیے، مرکز کو امت سے جدا کرنے کے لیے امام کو مدینے سے بلوایا گیا ہے. امام مدینے میں آزاد ہیں، وہاں اگر کوئی والی بھی ہے تو وہ والی کی جو حکومت تھی وہ اس طریقے سے نہیں تھی کہ کنٹرول کر سکے. لہذا امام کو بزور بلوایا گیا ہے. کہاں پر؟ سامرہ میں بلایا گیا، اور وہاں پر آپ کو نگرانی میں رکھا گیا ہے، آپ کو نظارت میں رکھا گیا ہے، نظر بند کیا گیا ہے. 10ویں امام کی زندگی مزید امام نہم سے زیادہ سختی میں گزری، اور پھر 11ویں امام کی زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ بھی ایک گریجولی انداز سے لوگوں سے کٹ کے گزرا. یعنی امام اس طریقے سے آزاد نہیں تھا. یعنی ائمہ نے ذہنی طور پر
تیار کیا تھا تشیع کو کہ دیکھو ایک اور امام آنے والا ہے، آخری امام، کہ جو مکمل طور پر پردے میں چلا جائے گا، غیبت میں چلا جائے گا، آنکھوں سے اوجھل ہو جائے گا، تمہیں نظر نہیں آئے گا، وہ تمہیں دیکھ رہا ہوگا، تمہارے اعمال کو جان رہا ہوگا، اس کے اعمال، تمہارے اعمال اس پر پیش کیے جائیں گے، وہ تمہیں دعائیں دیتا ہے، تمہارے حالات سے باخبر ہے، ایک ایک کی خبر رکھتا ہے، لیکن تم اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ لہذا گریجولی تیار کیا گیا ہے۔ اب امام نے کس طریقے سے امام زمانہ کی ولادت کو مغفر کا؟ امام کے گھر میں خادم ہے۔ اب خادم کون سا ہے؟ جو گھر کے تمام حصوں میں جا رہا ہے۔ توجہ رکھیے گا، خادم کون سا ہو؟ خادم وہی ہوتا ہے نا گھر کا، کہ جو گھر کے تمام کمروں میں جا رہا ہے۔ 2 سال تک اس خادم کو بھی نہیں پتا تھا کہ امام مہدی کی ولادت ہو گئی ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اتنا مخفی رکھا ہے کیونکہ خطرہ تھا۔ توجہ رکھیے گا، خطرہ تھا کہ دشمن، اب ایسا نہیں کہ امام کہے کہ جناب بس جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہم تو اعلان کر دیتے، نہیں، حکمت عملی، تدبیر، اسٹریٹجی، یہ وہ چیزیں ہیں جو ائمہ نے ہمیں سکھائی ہیں کہ کاموں کو منظم انداز سے لے کے چلنا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ امام کہتے جو ہوگا دیکھا جائے گا، نہیں، تدبیر اور حکمت کے ذریعے سے 2 سال تک۔ پھر امام نے اپنی والدہ کو، توجہ رکھیے گا، والدہ کو اپنا نائب کے طور پر معرفی کرائی، پہچان کرائی کہ میرا اگر کوئی نائب ہے تو میری والدہ محترمہ ہے، جو اس زمانے کی عظیم القدر خاتون تھی، یعنی تاکہ دشمن کی توجہ میرے اصل نائب، میرے اصل فرزند، میرے بعد آنے والے امام کی طرف سے ہٹ جائے، صرف ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ امام جو ہے محفوظ رہے ہر قسم کے اثرات سے، ہر قسم کے حملوں سے، کہا کہ میری والدہ میرے نائب ہیں۔ توجہ رکھیے گا، یہ دوسرا قول تھا۔ تیسرا یہ تھا کہ ایک دفعہ امام کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ امام کے گھر پہ حملہ کیا جائے گا۔ اب جو ہے وہ امام نے 259 ہجری میں، 260 میں امام کی شہادت ہوتی ہے، 232 میں امام کی ولادت ہوئی، 11ویں امام کی، 260 میں امام کی شہادت ہوئی ہے، 255 ہجری میں امام زمانہ کی ولادت، یعنی 4 سال کا سن ہے امام زمانہ کا۔ ان کو ان کی والدہ کے ساتھ موسم حج پر، حج کے زمانے میں بھیج دیا کہ آپ حج کریے تاکہ خطرات ٹل جائیں۔ اب یہ حکمت عملی ہے جو امام نے اختیار کی ہے۔ اور ایک اور، اب دوسری طرف امام کو یہ بھی خدشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ امام مہدی کا تصور لوگوں کے ذہنوں سے مٹ جائے۔ اب امام ہمیں جانبہ نگاہ رکھنے والا ہے، تمام ابعاد و پہلوؤں کو مرکوز نگاہوں سے دیکھنے والا ہے۔ امام نے ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ نظریے ہی لوگوں کے ذہنوں سے مٹ جائے۔ اب امام نے اسحاق، احمد بن اسحاق، جو امام کا خاص صحابی تھا، معتمد تھا، اس کو بلایا، اور امام نے جب اس سے پوچھا کہ مولا بتائیے آپ کے پاس حجت کیا کون ہوگی، کون آپ کے بعد امام ہوگا؟ امام نے فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم النبیین تک اور تا قیامت تک زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہتی۔ یہ کہہ کے کمرے میں گئے، پردہ ہٹایا تو آپ کے دوش پر ایک 3 سال کا بچہ بیٹھا ہوا تھا جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند دمک رہا تھا۔ امام نے کہا یہ ہے میرے بعد تمہارے زمانے کا امام۔ خاص اصحاب کو، خاص ترین اصحاب کو، یہ وہ راز تھا جس کو امام نے کہا ایسا نہیں ہو کہ یہ بالکل ہی بات ختم ہو جائے۔ خاص اصحاب کو بتایا کہ جب مثلا حالات ہوں پھر تم بتاؤ کہ جو آخری امام ہے وہ اس دنیا میں آ چکا ہے یا اس کی غیبت شروع ہوگی۔ تو امام نے اس غیبت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ حکمت عملی اختیار کی۔ میری درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ نیٹ ورکنگ کی ہے امام نے وکالت کے ذریعے سے، یعنی اپنے نمائندے بنا کے بھیجے ہیں۔ امام نے نمائندے بنا کے بھیجے ہیں، مختلف بلاد اسلامی میں، شہروں میں امام کے نمائندے ہیں جو امام کے ذریعے سے خطوں کی دعوت کرتے ہیں۔ میں صرف وہ پہلے فہرست آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ نامہ بر میسنجر، آپ کے کچھ افراد تھے جو آپ کے نامہ بر تھے، جو آپ کی خفیہ خطوں کو مختلف شہروں میں لے جاتے تھے۔ تیسرا نامہ نگاری، امام نے خود اپنے ہاتھوں سے کچھ نامے اور لیٹرز لکھے ہیں جو خاص ترین افراد کو بھیجے جاتے تھے۔ یہ امام کی 3 اسلوب تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ ابراہیم بن عبدہو نیشاپور میں امام کا نمائندہ ہے،
احمد بن اسحاق قمی اشعری قم امام کا نمائندہ ہے، ابراہیم بن مہزیار احوازی اور محمد عثمان عمری یہ امام کے نمائندے، اور بھی نمائندے ہیں لیکن یہ خاص اور خاص نمائندے ہیں۔ نامہ بر یعنی امام کے نامے کو لے جانے والے افراد۔ اب دیکھیں امام کا دور کتنا خطرناک ہے۔ امام کے گھر میں ایک خادم آتا ہے جو امام کے حمام کو گرم کرنے کے لیے باہر سے لکڑیاں لے کے آتا تھا، ان کو جلاتا تھا اور حمام کو گرم کرتا تھا، پھر امام اور ان کے گھر والے مثلاً غسل کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ اب خاص افراد کو، یعنی بعض اوقات لوگ اس لباس بدل کر، بھیس بدل کر امام سے ملنے آتے تھے، جب امام دیکھتے تھے کہ حالات مناسب ہیں اجازت دیتے تھے، وَإِلَّا کبھی امام اجازت نہیں دیتے کوئی میرے گھر میں آئے۔ یہ اپنے انہی خادموں کے ذریعے سے امام جو ہیں وہ اپنے ناموں کو پہنچاتے ہیں۔ اب ایک واقعہ سماعت فرمائیے، میں کہ درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ دو نامہ بر ہیں، ایک کا نام ہے ابو الادیان اور ایک کا نام ہے داؤد بن اسود۔ داؤد بن اسود کون ہے؟ جو حمام کے لیے لکڑیاں لاتا ہے۔ ایک دفعہ امام نے اس کو ایک لکڑی دی موٹی سی اور یہ کہا کہ فلاں آدمی کو جا کے دیو۔ اب یہ جا رہا تھا، راستے میں سامنے سے ایک بہشتی آ گیا۔ بہشتی کون ہوتا ہے؟ یہ تقریباً 50 سال کے بزرگ جانتے ہوں گے، کراچی کے اسی آپ کے کراچی میں مثال کے طور پر بہشتی آتے تھے مشکیدہ لے کر اور وہ گھروں میں پانی ڈالتے تھے ماشاءاللہ سے۔ اب بھی بہت زیادہ حالت بدلی نہیں ہے، پہلے کندھوں میں بہشتی لے کے آتے تھے، اب جو ہیں وہ مثلاً کچھ بااثر لوگوں کی خدمات کے پیش نظر اور ان کی سیاست کے پیش نظر یہ ٹینکر مافیا پانی پہنچا رہے ہیں۔ کوئی زیادہ حالت بدلی نہیں ہے کراچی کی، یہ ہماری مورثی سیاست ہے۔ 50 سال بعد بھی پانی کرائے کا پہنچایا جاتا تھا اور آج بھی پہنچایا جا رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ اب کراچی کے غریب علاقے جو پانی کی بوند کو ترس رہے ہیں، یہ ٹینکر مافیا پتہ نہیں آسمان سے بارش برس رہی ہے یا زمین سے کوئی نیو چشمہ ابل رہا ہے جو ان کے کاروبار چل رہے ہیں۔ میں کہ درود بھیجے محمد وآل محمد پر۔ 50 سال میں کچھ نہیں بدلا، صرف نام بدلے ہیں۔ باپ گیا تھا، بیٹا آ گیا، فلاں زندہ ہے، فلاں مردہ ہے، اسی چکر میں قوم کو لگایا ہوا ہے۔ باپ مر جاتا ہے، بیٹا آ جاتا ہے، بیٹی آ جائے گی کسی کا بیٹا آ جائے گا، تو یہی سارا سلسلہ ہے۔ تو بہشتی سامنے آ گیا، اب یہ اپنے خچر پہ سوار تھا داؤد بن اسود، تو اس نے کہا بھائی میرا رستہ چھوڑو، میرے ساتھ پانی ہے لہذا تم مجھے رستہ چھوڑو۔ اب اس کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی اس نے اس خچر پہ ماری اور وہ لکڑی ٹوٹ گئی۔ جب ٹوٹی تو اس نے دیکھا اس میں سے ایک دراڑ کھل گئی، اور دراڑ کھلی تو اس میں کچھ اس کو سفید کاغذ اور خط نظر آیا۔ اس نے جلدی سے کہ یہ یقیناً امام کی طرف، فوراً اس کو بغل میں دبایا اور الٹے قدم بھاگا۔ امام کی خدمت میں تو پہنچا تو امام نے اپنے غلام سے کہا کہ اس سے کہو کہ تم نے خچر کو کیوں مارا؟ اس نے کہا مولا مجھے تو نہیں پتا تھا۔ امام کہتے کو کوئی ایسی حرکت نہ کرو۔ اگر اب امام کا جملہ سنیے، یعنی امام کس حد تک اپنے چاہنے والوں کی زندگی کو عزیز رکھتا ہے۔ جملہ سنیے، اذا سمعت ان شاطما فامدل سبیلک التی بہا وإیاک ان تجاوب من شتمنا او تعرف من انت۔ اگر کوئی ہمیں دشنام بھی دے، نہ سزا بھی کہے، تو تم اس کے سامنے کبھی ہمارا دفاع مت کرنا۔ یہ امام کے زمانے کے خاص حالات ہیں، ہر وقت کے لیے نہیں ہے، توجہ رکھیے گا۔ جب بھی تم سنو کہ کوئی ہمیں برا بھلا کہہ رہا ہے، نہ سزا کہہ رہا ہے، گالی دے رہا ہے، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، دوبارہ سے کہہ رہا ہوں، تو ہم دے سبیلہ کا اپنا راستہ لو، اس سے کوئی تمہیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور امام نے کہا کہ اپنے آپ کو یہ بھی نہیں بتاؤ کہ تم کون ہو، کیا امام کے پاس کیا کام کرتے ہو۔ یعنی امام اس طریقے سے اتنا کنٹرول میں رکھا گیا ہے، امام اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے شیعوں کو، اپنے افراد کو یہ سارے ہدایات دے رہا ہے۔ یہ 3 امام کے نیٹ ورک۔ امام کا دوسرا کام کیا تھا؟ یہ امام کے رابطے تھے، یا امام نامہ بر کے ذریعے سے نامہ بھیجتے تھے یا وکیلوں کے ذریعے سے۔ اب امام کا ایک وکیل ہے، وہ روغن فروش کا کام کرتا ہے، یعنی یوں کہوں کہ روغن فروشی کے لباس میں آتا ہے۔ مثلا ٹھیلا لے کے آ گیا، ہاں بھی مجھ سے روغن لے لو، تیل لے لو، بہت اچھا تیل ہے، کون مجھ سے لے گا؟
اس بہانے سے امام کے گھر میں آتا تھا، اور وہ جو دنیا بھر سے امام کے چاہنے والے ہدایا نذرات چیزیں بھیجتے تھے رقوم، وہ سب اس ظرف میں کہ جس میں گھی ہوتا تھا، تیل ہوتا تھا، اس میں چھپا کے رکھتا تھا اور پھر امام کے گھر جا کے دیتا تھا۔ اب توجہ کیا آپ نے کتنا سخت زمانہ گزارا ہے ہمارے 11ویں امام نے، کہ روغن فروش کے لباس میں امام کا مجتہد، تربیت یافتہ مجتہد آ رہا ہے۔ اس طریقے سے ایک ایسا ہی واقعہ ہے، ایک راوی اس کا نام سب سے نکلا، شاید جعفر جوفی ہیں، جن کو کئی ہزار احادیث امام نے تعلیم دی، سر، اسرار، راز دیے تھے اور کہا تھا کہ یہ کسی کو نہیں بتانا، یہ ہمارے راز ہے۔ ائمہ اپنے شاگردوں کو، اپنے تربیت مجتہدین کو اپنے راز بتاتے تھے اور کہتے تھے دیکھو یہ کسی کو نہیں بتانا۔ اب کیا ہوا، امام نے اس کو خط لکھا اور انہوں نے کہا وہ عصا کہ جس پر تم عصا لے کے چلتے ہو، ٹیک کے چلتے ہو، اس کو اپنی سواری بناؤ اور گلی کوچوں میں اس پہ سواری کرنا شروع کر دو۔ کہاں لوگ اس کی عزت و احترام کرتے ہیں کہ امام کا صحابی ہے، امام کا معتمد خاص ہے، امام کا اس سے رابطہ ہے، امام کے مورد توجہ ہے۔ اب امام کا خط آیا کہ دیکھو یہ جو عصا، اس کو اپنی سواری بناؤ جیسے بہلول نے ایک دفعہ کیا تھا، اور گلی کوچوں میں گھومنا شروع کر دو۔ اب اس نے بغیر کچھ پوچھے ہوئے، توجہ کیجئے گا، اس بزرگ عالم دین، بزرگ مجتہد نے کیا کیا، عصے کو سواری بنایا اور گلی کوچوں میں گھومنا شروع کر دیا۔ اب لوگ دیکھ کے ہنس رہے ہیں، ارے اس کو کیا ہو گیا، یہ سٹیا گیا، یہ پاگل ہو گیا، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، زیادہ پڑھ لیا اس نے۔ ٹھیک ہے، اب لوگوں کو تو کمنٹ کرنے آتے ہیں، وہ جو کمنٹ کر رہے تھے۔ کچھ دنوں تک جو ہے وہ یہ سلسلہ ہوتا، اور پھر امام کا نامہ آیا اس کے پاس۔ امام نے کہا دیکھو یہ جو روش تھی اس کو ترک کر دو، اس لیے کہ دشمن و بادشاہ نے تمہارے قتل کا ارادہ کیا تھا، لہذا میں نے تمہیں بچانے کے لیے تمہیں اس روش کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، تاکہ وہ تم سے منصرف ہو جائے، قتل سے انصراف دے، تاکہ تم کو کہے تم یہ تو دیوانہ ہو گیا ہے اور تمہاری جان بخشی ہو جائے۔ بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ لیکن میں وسیع پہ ختم کر رہا ہوں۔ یہ امام کی سیرت ہے، مالی لحاظ سے، عقیدتی لحاظ سے، فکری لحاظ سے اپنے اپنے شیعوں کو بچایا ہے۔ کسی کو ضرورت تھی مال پہنچایا، کوئی زندان میں تھا خبر گیری کر رہے، امام متوجہ ہے۔ اب بظاہر یہ نہیں لکھا، سخت سے سخت پہرا ہوتا تھا، لیکن امام جہاں کہتے تھے وہاں آ جاؤ میں بھی وہاں پہنچ جاؤں گا، لہذا امام جو ہے وہاں پہنچ جاتے تھے۔ اب ظاہری طور پر یا اپنی قوت ایمانی سے اور امامی سے، بہرحال اب اس میں کلام موجود ہے، میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا۔ یہ ہے امام 11 کی سیرت۔ اور آخر دور میں امام نے تشیع کو ایک ایسے امر کی جانب متوجہ کیا ہے جو شہداء معصومین کی زندگی میں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، وہ ہے زیارت 40 پڑھنا مومن کی علامت قرار دیا ہے۔ مومن کی 5 علامتیں بتائیں 11ویں امام نے، ان میں سے ایک کیا ہے، زیارت 40 پڑھنا۔ یعنی امام صادق نے اپنے زمانے میں زیارت 40 ہمیں تعلیم دی۔ مختلف ائمہ نے امام حسین کی عزا اور گریے کا ثواب بیان کیا۔ امام رضا کی مفصل دعا ہے، امام موسیٰ کاظم کے ارشادات ہیں، امام علی نقی علیہ السلام نے پوری زیارت دی ہے، زیارت جامع کبیرہ کہ امامت کو پہچاننا ہے تو اس زیارت کو پڑھو تاکہ پتہ چلے۔ اب 11ویں امام نے کیا کہا کہ مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت زیارت 40 ہے، یعنی روزانہ۔ یعنی امام در حقیقت اس زمانے سے آج کے زمانے کو دیکھ رہا ہے۔ 1974 کی ایک تقریر ہے آیت اللہ خامنائی کی، 1974 کی، یہ ابھی 20 سال پہلے میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ دنیا کا میڈیا ان 2-2.5 کروڑ افراد کو اس طرح فوکس کرے گا جو نجف سے کربلا جا رہے ہیں۔ 20 سال پہلے اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔
سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہم کو اتنی بڑی راہ پیمائی ہوگی، اتنی بڑی مشی ہوگی، اتنی بڑی واک ہوگی، اتنی بڑی پیادہ روی ہوگی. یہ ابھی 20 سال کے اندر اس کے خد و خال وعدے ہوئے ہیں. مجتہد وہ ہوتا ہے، نائب امام وہ ہوتا ہے جو 1974 میں درک کر لیتا ہے. اور آیت اللہ خامنہ کہتے ہیں اگر آپ 40 کے دن دنیا بھر سے عاشقوں کا کوئی اجتماع کر سکے تو پھر اس سے بہتر 40 امام حسین کا دن کوئی اور نہیں ہو سکتا. وہ قوم جو بکھری ہوئی تھی دنیا کے مختلف شہروں میں، اس کو جمع کرنا تھا، اور اس کو جمع کرنے کے لیے 11ویں امام نے کہا 40 کا زیارت، 40 کے دن امام حسین کے حرم میں پہنچنا ہے. تو وہ مجتہد 50 سال پہلے تقریباً 49-50 سال پہلے کہتا ہے کہ اگر تشیع اس دن کوئی اجتماع کر سکے تو کرے. الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ تشیع اس طریقے سے جمع ہوتی ہے، شیعہ، سنی، مسیحی، کافر، یہودی، عیسائی، ہر قوم کے افراد اس میں شریک ہوتے ہیں. تو امام نے اس طریقے سے واضح کیا ہے، اور امام زمانہ کی غیبت کے لیے ہمیں واضح کیا. اور پھر آخری جو امام کے اقوال ہیں وہ یہی ہے کہ دیکھو ہم جا رہے ہیں، ہمارا بیٹا غیبت میں چلا جائے گا، تم پر لازم و ضروری ہے کہ تم کو اس غیبت کبرا اور غیبت کبرا کے زمانے میں، غیبت صغرا میں تو امام کے 4 نائب تھے، 1 2 3 4، ایک جائے گا، دوسرا آئے گا، دوسرا جائے گا، تیسرا آئے گا. امام ایک کے بعد ایک کو نومینیٹ کرتے تھے، بھئی آپ چلے جائیں، پھر ان کو خط لکھتے تھے کہ آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، اب جو ہے وہ دوسرا آئے گا، دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. 4 نائب امام کے تھے. جب چوتھا اس کی زندگی آخری وقت آ پہنچا، امام نے خط لکھا اب تمہارے بعد کوئی میرا نائب نہیں ہے جس کو میں اپنی طرف سے نام لے کے مقرر کروں، اور جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اس کو نام لے کے منسوب کیا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے. اب امام نے کہا کہ اب غیبت صغرا کا زمانہ ختم ہو گیا، غیبت کبرا کا زمانہ آ گیا ہے. اب یہاں پہ امام نے صفات کے ذریعے سے ہمیں مجتہدین کی طرف متوجہ کیا ہے. فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، عوام کو چاہیے کہ وہ تقلید کریں. ایک ولایت فقی کا نظریہ ہمیں دیا، ایک مرکزیت دی، تاکہ دنیا جو ہے اس ولایت فقی سے متصل رہے اور اپنے امام کے انقلاب کے لیے تیاری کرے. میں درود بھیجے محمد و آل محمد کا. لہذا اب وہ دور گزر گیا جب پوچھا کرتے تھے کہ بتائیے آپ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ میں مولا علی کی تقلید کرتا ہوں. اچھا مولا علی کا کوئی نمبر ہے؟ مولا علی سے کوئی رابطہ ہے؟ اگر آپ کا کوئی رابطہ ہو، ایسے کوئی چیمپئن مل جائے آپ کو، ایسے چیمپئن بہت ملیں گے آپ کو. میرا امام زمانہ سے رابطہ ہے، میں تقلید کرتا ہوں امام زمانہ کی. اچھا میں اپنے مجتہد پہ لعنت بھیج کر انصاف کی تقلید کرنے کے لیے تیار ہوں. جو کہتے ہیں میرا امام زمانہ سے رابطہ ہے، چیلنج کر رہا ہوں. ایسے ڈرامے باز، ڈھکوسلے، بہروبی ہر جگہ آپ کو ملیں گے. مولا علی کا کوئی نمبر ہے آپ کے پاس کہ آپ مسئلے شرعی ان سے پوچھ کے بتائیں مجھے؟ خواب میں، زندہ، بیداری میں، مکاشفے میں، کسی بھی طریقے سے. سیدھا سیدھا اصول دیے امام نے، مجتہد نہیں بن سکتے، مجتہد کی تقلید کرو. ایک مرکز کی طرف متوجہ رہو، تمہارا مرکز ہے ولایت فقی. لہذا ائمہ نے مربوط کیا ہے. امام موسیٰ کاظم کے زمانے سے لے کر اور 11ویں امام تک ہر امام نے متوجہ کیا ہے. چھٹے امام نے تو اپنے زمانے میں کہہ ہی دیا تھا، رسول اللہ نے اپنے زمانے میں کہہ دیا، لیکن ان ائمہ نے خصوصاً امام رضا کے بعد، کیونکہ غیبت کا زمانہ تھا، اور یہی وجہ ہے امام یازدہم اکثر اوقات، یا اکثر نہیں بیشتر اوقات، یا زیادہ تر پردے کے پیچھے سے کلام کرتے تھے، سامنے آ کے کلام نہیں کرتے تھے. اس کی تفسیر یوں کی گئی ہے تاکہ لوگ متوجہ رہیں، ذہنوں میں رہے کہ امام پردے کے پیچھے سے بھی ہدایت کر سکتا ہے. اس طریقے سے امام نے تیار کیا. بس یہ ہے امام یازدہم کی سیرت. اور پیر کا دن یعنی 8 ربیع الاول کے دن ہمارے زمانے کا وہ اہم ترین دن ہے، وہ تاریخ ہے جسے قیامت صغرا کہا جائے تو کم نہیں. اس لیے کہ اس دن میرے زمانے کا امام یتیم ہو رہا ہے، یتیم ہو رہا ہے. اگر اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں روزہ رکھیے، اور اس کا ثواب امام زمانہ کی والدہ کو ہدیہ کیجئے. اگر رکھ سکتے ہیں رکھیے. امام کی زیارت پڑھیے. عربی میں نہیں پڑھ سکتے کتاب اٹھا کے پڑھیے، مفاتیح الجنان نہیں پڑھ سکتے اردو میں پڑھیے.
جلوس میں شریک ہوئیے، عزا کا ماحول بنائیے، امام کو یاد کیجئے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم کی تسبیح پڑھتے رہیے، ماتم کیجئے، یا حسین کہیے، یا عباس کہیے، لبیک یا مہدی کہیے، لبیک یا زینب کہیے، اور جہاں موقع ملے صلوات وعجل فرجہم کے ساتھ امام زمانہ کو یاد کرتے رہیں۔ توجہ رکھیے گا، یہ کام کر سکتے ہیں تو کیجئے، اپنے جلوس کی شان و شوکت کو، قداست نورانی تو پاکیزگی کو باقی رکھیے۔ یہ قیامت الصغریٰ ہے، یہ امام زمانہ کی یتیمی کا آغاز ہے، اور پھر 9 ربیع الاول تجدید کا دن ہے، یاد رکھیے گا، تجدید کے یہ میرے امام کی امامت کا پہلا دن 9 ربیع الاول، عید زہرہ تو الگ ہے، امام زمانہ کی امامت کا پہلا دن، لہذا ہر شخص اپنے امام سے تجدید بیعت کرے کہ مولا میں آپ کے بنائے ہوئے مجتہدین فقہا ولایت فقیہ پر مکمل یقین رکھتا ہوں، ان کا حکم آپ کا حکم ہے، ان کی اطاعت آپ کی اطاعت ہے، ان کی مخالفت آپ کی مخالفت ہے۔ جس طرح حضرت مسلم کی مخالفت امام حسین کی مخالفت تھی، امام حسین کی یوں کہوں کہ بیعت مسلم کے ہاتھ پہ ہونی تھی، مسلم کے ہاتھ پر بیعت امام کی بیعت، اس لیے لہذا آج نائب امام کے ہاتھ پر بیعت جو ہے امام زمانہ کی بیعت ہے، اس کا حکم امام کا، اس کی مخالفت امام کی مخالفت ہے، لہذا تجدید بیعت کر دیتے امام یا حسین۔ سخت ترین حالات، لیکن امام در حقیقت جمع ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، اور تمام تر سختیوں کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں امام کی خدمت میں پہنچا، آخری ایام اور آخری لمحات تھے، امام کو ایسا زہر دیا گیا تھا، اللہ اکبر، کہ امام لاغر ہو گئے تھے، امام بہت دبلے ہو گئے تھے، امام کے ہاتھوں میں کپکپی طاری تھی، امام اپنے ہاتھوں سے پانی نہیں پی سکتے تھے۔ امام نے اپنے معتمد خاص غلام سے کہا کہ جاؤ میرے لیے فلاں دوا لے کر آؤ، شاید مجھے شفا مل جائے۔ وہ جاتا ہے اور دوا لے کر آتا ہے، امام اٹھا کر پینا چاہتے ہیں، لیکن امام اتنا لاغر ہو چکا تھا، میرا 11واں امام، اللہ اکبر، کہ امام پی نہیں سکا۔ پھر امام نے اس راوی سے کہا جاؤ برابر والے حجرے میں میرا بیٹا مہدی موجود ہے، اس سے بلا کر لاؤ۔ میں گیا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان ہے جو سجدے میں سر رکھے ہوئے انگشت سبابہ سے آسمان کی طرف دعا کر رہا ہے۔ میں نے آواز دی، پہلے میں کچھ لمحے انتظار کرتا اور میں نے کہا کہ اے فرزند حسن عسکری، آپ کے بابا نے آپ کو یاد کیا۔ امام نے جلدی سے نماز تمام کی، امام کی خدمت میں آئے، السلام علیکہ یا امام حسن عسکری، السلام علیکم یا صاحب الزمان، مولا ہم غریبوں کا سلام لے لو، مولا آپ کی یتیمی کا آغاز ہو رہا ہے، ہمارے دل کی تسلیت و تعزیت عرض ہے آپ کی خدمت میں، مولا کوئی نہیں تھا آپ کو گلے لگانے والا، مولا ہم آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ بس عزادارو، ایک دفعہ امام نے ازغن الماء، اے میرے بیٹے مہدی مجھے پانی پلا دے، میرا کلیجہ بہت پیاسا ہے، مجھے بہت پیاس لگی ہے، انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کے پاس جانے والا ہوں۔ امام زمانہ نے ایک دفعہ امام کو سہارا دے کے بٹھایا، امام نے چند قطرے ایک دفعہ تناول فرمائے ہیں، اس کے بعد امام لیٹ گئے، اس کے بعد کچھ گفتگو ہوئی ہے، وہ راوی چلا گیا، بس یہ آخری وقت تھا، ایک دفعہ راز امامت ودیت فرمائے اور ایک دفعہ آنکھیں بند کی امام حسن عسکری نے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام زمانے نے سر پیٹا، میرا بابا مظلوم حالت غربت میں، حالت قید میں چلا گیا۔ بس عزادارو، اسی طریقے سے امام نے غسل کفن کا انتظام کیا، اب جنازہ تیار تھا، اب یہ ہو رہا تھا کون نماز پڑھائے گا۔ اچانک لوگ دیکھتے ہیں کہ پردہ ہٹتا ہے، ایک 5 سال کا بچہ آتا ہے جس کا چہرہ چودھری کی مانند ہے، کپڑا ہٹا کر سامنے آتا ہے اور کہتا ہے ہٹ جاؤ، میں اپنے بابا کی نماز خود پڑھاؤں گا۔ امام حسن عسکری آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کے جسد اطہر کو زہر دینے کے بعد آپ کے چاہنے والے بیٹے نے غسل کفن کا انتظام کیا، آپ پہ نماز جنازہ پڑھی، آپ
آپ کا تابوت اٹھا. ارے چاہنے والے موجود تھے مگر ہاں سید سجاد کی طرح کوئی نہیں تھا. ارے 11 محرم کو جب چلا تھا ارے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا تھا. ارے میرے بابا کا لاش پامال شدہ, ارے جس کے اماں میں اور ردا و لباس کو لوٹ لیا گیا. ہاں وہاں زینب کبریٰ موجود تھی نا سید سجاد کو گلے لگانے کے لیے, مگر اس عالم غربت میں ہاں میرے امام کا تابوت آ رہا ہے. ارے کوئی نہیں تھا امام کو گلے لگانے والا. اگر محمد مہدی روح نبی چاہتے تھے ماں ایک دفعہ منہ پہ ہاتھ رکھ دیتی تھی, بیٹا اپنے ناوا سے گریہ نہ کرو. ارے میرے بیٹے مہدی تیرے دشمن بہت ہیں. ارے میرا امام گھٹ گھٹ کے روتا رہا. ارے آج امام کا